بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، چاند پر تھوکنے کی کوشش کرنے والے بے وقوفوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور یہ نالائق جو 14ویں رات کے چاند پر تھوکنے کی کوشش کر کے اپنے ہی چہرے کو اپنے ہی تھوک سے آلودہ کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اندھے ہیں، بلکہ ایک بڑی سازش کے تحت وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ سازش ہے 14ویں رات کے چاند کو اپنے سر پر رکھنے والوں کو بھڑکانا اور اپنی گندی راجنیتی کی دکان چمکانا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ حکمت نبویہ کو اپناتے ہوئے ہم دشمن کی حکمتوں کو سمجھیں اور اس کو ناکام بنائیں، اور وہ کام نہ کریں جو ہمارا دشمن ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نازیبا اور نامناسب بھڑکیلے بیانات سے بے قابو ہو جائیں اور بے ہنگم مظاہروں پر اتر آئیں اور پولیس کے تشدد کا نشانہ بنیں، تو دشمن کی اس حکمت و چالاکی کے بالکل برخلاف ہم قابو میں رہیں۔ قابو میں رہتے ہوئے جو بھی کریں قانونی طور پر کریں، اپنے ملک کی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں کی ہدایات پر عمل کریں۔ اگر نیشنل لیول کے میڈیا والے ہمیں کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں تو اس زمانے میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا اور بہت آسان اور بہت سستا ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ بڑا فون رکھنے والے ہر بندے کے پاس واٹس ایپ کے کئی گروپس ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم نہ صرف اپنے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور اپنا احتجاج درج کرا سکتے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کے توسط سے ہم بغیر کسی خرچ کے، بغیر کوئی لمبا وقت لگائے کے، بغیر کسی خاص محنت و مشقت کے وہ کام کر سکتے ہیں جو ہزاروں جلسوں اور لاکھوں کے مجمع سے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس زبردست ذریعے کا استعمال کرتے ہوئے ایسی گستاخانہ باتوں پر اپنی ناراضگی اور بیزاری کا اظہار کریں۔ بے سود اور بے ترتیب مظاہروں کے بجائے ملک کے ماہر اور سینئر لائر سے مشورہ کر کے سنجیدہ اور مضبوط قانونی کارروائی کرنے پر اکتفا کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کن جملوں سے اور کن الفاظ میں ہم اس مردود اور ملعون زمانہ گستاخ رسول کی مذمت کریں، اس کا مضمون کیسا ہونا چاہیے، یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو چلیے ہم آپ کو اس کا مضمون سمجھائے دیتے ہیں، جو جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لاء بورڈ اور جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے دفاتر سے جاری کردہ بیانات کا خلاصہ ہے۔ نوٹ فرما لیں۔ پیغمبر عالم و رحمت دو عالم، اللہ کے حبیب اور ہم سب کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اولاد اور اپنے والدین اور خود اپنے نفس سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور ان کی شان عالی میں معمولی سے معمولی توہین اور بے عزتی ناقابل برداشت ہے۔ لہٰذا ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امن عالم کے علم بردار پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان عالی میں گستاخی کے آج کے مجرم راجہ سنگھ اور کل کے مجرموں نوپور شرما اور نوین جندل کے خلاف PD ایکٹ کا مقدمہ درج کر کے سب کو
سخت سے سخت سزا دلائے جنہوں نے ایسی بیہودہ اور انتہائی گھناؤنی حرکت کر کے ملک کی امن و شانتی کی روایت کو بدامنی اور خوف کے ماحول میں تبدیل کیا اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کو بھی بدنام کیا۔ اسی کے ساتھ ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ احترام مذاہب کا ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی بھی مذہب کے پیشواؤں اور مذہبی عقائد کے خلاف بولنے اور لکھنے والوں کو عبرتناک سزا ملے۔ اپنے فون میں یہ میٹر ٹائپ کریں اور مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھیج دیں۔ آپ کا یہ مذمتی بیان اور یہ پروٹیسٹ گورنمنٹ کی نظر میں بھی چلا جائے گا اور آپ حسب توفیق و حسب طاقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و تقدس کا دفاع اور ڈیفنس کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔